عام آدمی کا کام نہیں، عام آدمی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بڑے بڑے دیکھے تکبیر پڑھتے ہوئے پسیلہ ہے، اور ان بچوں کی اس عمر کے اندر یہ ہمت ہے کہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا۔ اور ہمارے حساب سے ابھی یہ کما وہ نہیں، کیونکہ ابھی بچے ہیں، یہ اچھا ہو کہ ان کے مصلی پہ کھڑے ہونے سے ہمیں بھی پتہ لگا کہ یہ ہم ہیرے تو تراش رہے ہیں، لیکن کس کس جگہ پر ابھی ان کو تراشنا باقی ہے۔ اور بھی ہمیں اس تراویح کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ کس کس جگہ پر ابھی خامی ہے، اس خامی کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اچھا پڑھا ماشاءاللہ، اپنی مسابق کانفیڈنس سے پڑھا، اور بغیر کسی کنفیوژن کے، بغیر کسی خوف اور کسی جھجک کے انہوں نے پڑھا، تاہم ٹیکنیکل جو خامیاں اور غلطیاں ہیں وہ ہم نے نوٹ کی۔ انشاءاللہ ان ٹیکنیکل خامیوں اور غلطیوں کو بھی ہم انشاءاللہ دور کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی، اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی خوشی ہوئی گی، اور بچوں کے باپ بھی یہاں پر موجود ہیں، آج ان کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوگی، وہ بھی بڑے خوش ہوں گے کہ آج ہمارے بیٹے جو ہیں وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ بچہ محمد شاہد ہے، اس کی آنکھوں سے میں آنسو دیکھ رہا ہوں، آج اس کا باپ تو موجود نہیں ہے، میں نے کسی کو آج تک بتایا نہیں ہے، ایک ٹریفک کے حادثے میں اس کا باپ شہید ہو گیا تھا۔ آج اس طرح آپ خوش ہو رہے ہیں اس بچے کی باپ کی روح قبر کے اندر ضرور خوش ہو۔ اس بچے کے حافظ قرآن ہونے کا فائدہ قبر کے اندر باپ کو ضرور پہنچے۔ اگر آپ یہاں پر محمد جیسے یہاں پر خوش ہو رہے ہیں تو قبر کے اندر اس کے باپ کی روح ضرور خوش ہوگی، اور اس کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے نہ جانے میری اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، بیٹا تو نہ جانے کتنی روح جھوم رہی ہوگی اس کے باپ کی، کتنا اس کا باپ قبر کے اندر خوش ہوگا۔ یہی فائدہ ہے اولاد کا، کہ اولاد جو ہے اس کا فائدہ دنیا کے اندر مالی تو ہوتا ہی، لیکن اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان قبر کے اندر لیٹا ہو تو اس اولاد کی وجہ سے قبر کی مشکلات جو ہے قبر کے اندر لیٹنے والے کے باپ کے لیے آسان ہوگا، بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ نے اپنے سینے کے اوپر پتھر رکھ کر جو ہے اپنی اولاد کو یہ دین کی جو قرآن کی دولت ہوتی ہے وہ دی ہوتی ہے، اس کا صلہ جو ہے اس وقت اس کا باپ قبر کے اندر لیٹا ہوتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے یہ دستور دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دراز فرمائے۔ انشاءاللہ ہم ان بچوں کو اتنی دیر تک یہاں سے فارغ نہیں کریں گے جب تک ان کو ایک ہیرے بنا کر تراش کر جو ہے وہ باہر نہ، ہم جب تک ہم مطمئن نہ ہو جائیں دیر تک انشاءاللہ ہم ان کو یہاں سے فارغ نہیں کریں گے، تاکہ یہ معاشرے کے اندر جا کر دین کی اہم خدمات جو ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ اور دوسرا، آپ حضرات نے یہاں پر چندے دیے، صحیح بات ہے، پیسے دیے، سب مسجدوں کو آپ دیتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا دیا ہوا اس کو حلال کیا جائے، حرام نہ کیا جائے، اس کو حلال کیا جائے، حرام نہ کیا جائے۔ تو ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، مسجدیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں، صرف ان کے اندر نماز پڑھنا ہی مقصود نہیں ہوتا۔ جو قوم کے بچے ہوتے ہیں، جن باپوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں مسجدوں کے اندر آتی ہیں، تو پھر مسجد والوں کے یہ اسلامیہ کا رائٹ بنتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ان کو آتی ہے کہ جن بچوں کے والدین پیسے دے کر مسجدوں کو بناتے ہیں، سود کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب چندے مانگتے ہیں مسجدوں والے امام صاحب یا انتظامیہ، تو نمازی جو ہیں اپنی جیبوں کو کھول دیتے ہیں، کھلے دل سے چندے دیتے ہیں، وہ چندے جاتے کہاں؟ جن کی اولادیں مسجدوں کے اندر پڑھ رہی ہیں ان کی اولادوں کے اوپر کیوں نہیں خرچ کیا جاتا، تعلیم کے اوپر فوکس کیوں نہیں رکھا جاتا، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ پیسہ مسجد کے اوپر بھی تو لگنا چاہیے، لیکن جو بچے وہاں پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر بھی لگنا چاہیے، اچھے اساتذہ رکھے جائیں اور بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ انشاءاللہ آپ نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے، چندے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں،
تو ہم انشاءاللہ یہ ان بچوں کی شکل میں اس پیسوں کا ریٹرن جو ہے واپس کو آپ کو واپس کریں گے کہ یہ ہیرے تراش کریں انشاءاللہ آپ. اور یہ کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا، وہ صرف باتوں تک محدود نہیں، یہ بچے آپ کے سامنے. میرا خیال کارڈر سے لے کر یہ کس میل تک کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جہاں پر بچے قرآن کر رہے ہوں اور انہوں بچوں نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھا. شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہوگا. ہم نے اس لحاظ سے الحمدللہ ہمیں فخر ہے. اور یہ صرف خالی مسجد نہیں، حضور سلطان العارفین کی یہاں پر نگاہ کرم بھی ہے، ورنہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھ جیسا فقیر یہاں پر خدمت کرے گا. اور یہ دربی سٹریٹ کے اندر جہاں پر جنگل ہے، اس وقت باہر آپ کو کوئی متنفس نظر نہیں آتا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو آباد کر دینا اور وہاں پر رونق لگا دینی. یہ پیچھے حضور سلطان العارفین کی نگاہ کتنی دعائیں. یا رب کریم اگر میرے نام کے ساتھ منسوب تیرا گھر یہاں پر بن گیا ہے، ہمارا کریم اس کو آباد لکھا، تو اس آباد خوبصورت آباد کروانا. انشاءاللہ جب تک زندگی اس فقیر کی ہے، انشاءاللہ یہاں سے آپ چندے دیں گے. میں آپ سے مانگتا رہا ہوں کہ تمہیں ضرورت ہے ہماری، اور جو آپ دیں گے انشاءاللہ اس کو حلال کر کے ایک ہیرو کی شکل میں انشاءاللہ آپ کو واپس کیا جائے گا. اور اس کا فائدہ آپ کو صرف دنیا پر ہی نہیں ہوگا، انشاءاللہ قبر میں لے کے بھی.